آزمائی جب اس میں مبتلا ہوتا ہے انسان تو سمجھ کچھ بھی نہیں آتا، جتنا بھی عقل پر زور لگا لو نہیں سمجھ آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ کب ختم ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس بات پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ بہت رحمان ہے اور اس کی رحمانیت کے جلوے ہمیں نظر تب زیادہ آتے ہیں جب ہم آزمائش میں ہوتے ہیں۔ اور کیسی یہ آزمائش، غور کریں کہ سب تنہا چھوڑ جاتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جنہوں نے ساتھ نبھانے کی باتیں کی ہوتی ہیں وہ تک ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش کے لیے چنا۔ یہ بات سن کر آپ کو عجیب لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب تک اللہ ہمیں توڑتا نہیں ہے نا تو تب تک ہم بھی پوری طرح سے اس رحمان ہونے کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ وقت مشکل کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ سوال خود سے پوچھ کر تھک گئے ہوں گے کہ آخر یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ تو اس کا جواب بہت سادہ اور آسان ہے۔ جس وقت آپ اس آزمائش میں آئے تھے نا اور ٹوٹ کر ختم ہو رہے تھے، غم سے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ آپ کو اس آزمائش سے نکالنا ہے۔ اس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے کہ کتنے سال وہ بیماری میں مبتلا رہے اور اف بھی نہ کرتے تھے۔ صبر کی انتہا تو یہ تھی کہ ان کے صبر کی مثال اور تعریف اللہ نے خود بیان کی ہے، اور سالوں کی وہ بیماری میں مبتلا رہے اور کبھی بھی انہوں نے دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکالیں اس آزمائش سے، بلکہ صبر کرتے رہے، اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ جب اللہ کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو دعا کی توفیق عطا کرتے ہیں، کیونکہ سالوں ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دعا کا خیال اتارا، اور جب حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہ نے ان کی آزمائش ختم کر دی۔ قرآن پاک کو غور سے ضرور پڑھا کریں، اس میں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب ایک کا ہے۔ اللہ پاک سب رہا ہے، آپ کی حالت، آپ کا بار بار محنت، آپ بار رو کر اللہ کو پکارنا، آپ کا غم، آپ کی محنت، آپ کا دکھ اور آپ کا سکل ہو رہا ہے، اس مقام پر فتح ہوتی ہے، جو اس مقام پر بھی اندھا یقین کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، وہ ہمیں ان حالات سے نکالے گا اور معجزے کرے گا۔ حالانکہ سب کچھ ناممکن ہوتا ہے، لیکن تب بھی آپ دعا کرنا نہیں چھوڑتے، اور جب ایسا یقین ہو نا تب معجزے ہی وجود میں آتے ہیں۔ جس ذات نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کیا کہ غور کرو دنیا کی تخلیق پر، اس شے پر، آنکھوں کو دنگ کر دینے والی تخلیق کی چیزوں پر جن کا کوئی نام بدل نہیں ہے، تو کہاں وہ رب آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ آپ کے لیے تو بس اتنا ہی غور کر لینا کافی ہے کہ اس آزمائش میں آپ کو دعا اور سجدوں کی توفیق کیوں دے رہا ہے۔ وہ چاہتا تو آپ کو اس آزمائش میں آ دیتا، لیکن آپ ابھی تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ احساس یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کہ کیا کیا احسانات ہم پر ہیں۔ ہم سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ اتنے سارے لوگوں میں اس نے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان سے نوازا، آپ کو دین کی روشنی سے منور کیا۔ آپ جب غموں میں آتے ہو تو آپ کے پاس راستہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں اور اللہ سے مدد حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے بہت سے مشکل راستوں کو آسان کیا ہے۔ اگر آپ اپنے ماضی پر غور کریں، کتنی مشکلات کو اس رب نے ٹالا ہوگا جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن
کیا آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، ان کو بتانے سمجھانے والا بھی کوئی نہیں کہ جانا کہاں ہے، اصل مالک کون ہے، کس سے فریاد کرنی ہے، کس سے محبت کرنی ہے اور مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے۔ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو نشے میں مبتلا رکھ کر غم سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس سے بھی کہیں زیادہ برے طریقے اپنا لیتے ہیں، لیکن نجات تو تب بھی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس زندگی کے بعد اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا ہے کہ شک اس نے ہمیں اپنی آزمائش کے لیے چنا ہے، لیکن اس نے ہمیں عطا بھی کیا ہے کہ اس نے ہمارا دھیان اپنی جانب موڑ دیا اور ہمیں تہجد جیسی نماز عطا کی، درود پاک عطا کر دیا کہ ہم اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگی کے ناممکن حالات ممکن تک پہنچے صرف اللہ کی مدد سے۔ کتنی بھی مایوسی ہو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے جس سے آپ باتیں کر سکتے ہیں، اپنا دکھ بتا سکتے ہیں، جس سے آپ فریاد کر سکتے ہیں، اور وہ تو تمہیں بڑی غور سے سنتا ہے، بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہمارا حکم تو ایک آنکھ جھپکنے کی بات ہوتی ہے، یہ ہیں وہ باتیں جن پر ہمیں یقین کرنا ہوگا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ وہ راضی ہو گیا تو آپ کے لیے پلک جھپکتے ہی معجزوں کے ایسے دروازے کھولے گا کہ عقل تنگ رہ جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں سکون تلاش کریں گے تو بے سکون ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اسے سزا نہ سمجھیں، بے رحمی نہ سمجھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ ابھی تک دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے خطروں سے اور کیسی مشکلات سے بچا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا، وہ مدد کرے گا، لازمی کرے گا۔ قرآن کی باتیں تو اٹل ہیں، وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور بہترین طریقوں سے کرے گا۔ اس پر ایمان اور پختہ یقین رکھیں، اللہ آپ سے راضی ہو۔ انشاءاللہ ویورز، میری دعا ہے کہ آپ سب ویورز جہاں بھی ہوں خوش ہوں، شاد ہوں، آباد ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر جلد کن کے معجزات عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔